قانون سازی ہو یا آئین میں ترمیم، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس جو بلایا گیا ہے پہلے دن سے اس کے مقاصد مختلف ذرائع سے بالکل واضح تھے کہ کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے اور کوئی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، اور میڈیا میں مختلف تجزیوں اور تبصروں میں بھی یہ ساری باتیں تقریباً آ گئی تھی کہ بنیادی طور پر اس آئینی ترمیم میں آپ کے مندرجات کیا ہیں، اس کے کانٹینٹس کیا ہیں، اور اس میں کون سی اصلاحات جو ہے وہ آپ کو مطلوب ہیں اور اس کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بھی طے ہو گیا کہ اب اتوار کے دن شاید اسے لایا جائے گا، اور اتوار کے دن عموماً اجلاس بلایا نہیں جاتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک ایک کر کے اس کے سارے کانٹینٹس باہر چلے گئے، لوگوں کی معلومات میں آ گئے، تو کم از کم اگر ایک موقع ملا تھا، ایک اسپیشل کمیٹی بن گئی تھی، اور اگر لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں اس بل کو نہیں بھیجنا تھا تو چلیں اس اسپیشل کمیٹی میں پہلے دن اگر پورا بل یا اس کا ڈرافٹ جو پروپوزڈ ہے، جو مجوزہ ہے، اگر وہ آپ نہ بھی رکھتے تو کم از کم ایک ورکنگ پیپر ضرور دے دیتے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن کی پارٹی بھی اس اسپیشل کمیٹی میں انگیجڈ ہے، یہ ایک اپرچونٹی ہے، تو ہمیں اس اپرچونٹی کو لوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اپوزیشن تو اس بات کا شکوہ کر رہی ہے کہ انہیں ڈرافٹ بھی نہیں ملا اور ورکنگ پیپر بھی نہیں ملا، لیکن اگر ہم حلیف ہیں تو ہمارا بھی گلہ ہے، ہمیں بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے، اور بہت عین وقت میں جب ہم توجہ دلاتے ہیں تو پھر اسحاق ڈار صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب آتے ہیں اور میرے جو نیشنل اسمبلی کے ساتھی ان سے بات کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ طریقہ کار کو آپ صحیح نہیں کریں گے اور ایک براڈ بیسڈ، ایک آل انکلوسیو اپروچ نہیں کریں گے تو یہ جو اہم اصلاحات ہیں، لانگ پینڈنگ ہے، جن کے مقاصد پہ میں نے 4-5 دن کی اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ میں یہ آبزرو کیا، یہ محسوس کیا